السلام علیکم دوستوں، آج ہم لے کر آئے ہیں ایک نئی کہانی، اور اس کہانی کا ٹائٹل ہے بادشاہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاع کرمان کے بادشاہ تھے۔ یہ کرمان ایک بستی ہے۔ حضرت شجاع اس بستی کے بادشاہ تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے بہت بڑی ولی بھی تھے۔ ان کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ مسجد میں تشریف لائے۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک طالب علم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی خشوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور ایسی اچھی نماز کہ انہوں نے حال ہی کسی کو ایسا نماز پڑھنے دیکھا تھا۔ تو ان کا دل اندر سے کہنے لگا کہ یہ طالب علم جو نماز پڑھ رہا ہے، اتنی شاندار نماز، یہ اسی قابل ہے کہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ انہوں نے مال نہیں دیکھا، انہوں نے اس کی دنیاوی حیثیت نہیں دیکھی، اس کا حسب و نسب نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو شیخ کرمانی کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ وہ طالب علم نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے اپنی وزیر سے کہا کہ اس طالب علم کو بلا کر لاؤ۔ وزیر نے جا کر اس کو بلایا۔ وزیر کے بلانے کے بعد وہ طالب علم ڈر گیا کہ بادشاہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ معلوم نہیں میں نے کوئی خطا یا غلطی تو نہیں کیا ہے، اور معلوم نہیں بادشاہ مجھ سے کیا سوال کرے گا، اور کیا میں اس کا جواب بھی دے سکوں گا یا نہیں۔ جب وہ طالب علم بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں تم کو اپنا داماد بنا لوں۔ اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم اگر چاہو تو میری بیٹی سے شادی کر لو۔ طالب علم نے جب بادشاہ کی بات سنی تو ان کا دماغ چکرانے لگا کہ میں غریب بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے کیا کروں گا؟ میں اسے کہاں رکھوں گا؟ میں اسے کیا کھلاؤں گا؟ کیسے اس کے خواہشات پوری کروں گا؟ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اگر بادشاہ کو ہاں کہوں تو مشکل، اگر نہ کہوں تو بھی مشکل۔ اب بادشاہ کو میں کیا کہوں گا؟ آخر اس نے بہت سوچ وچار کے بعد قبول کر لیا۔ اس کے بعد شادی کا وقت آیا اور شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جب رخصتی ہوئی تو شہزادی کو ایک جھونپڑی میں لے گیا، اور کھانے پینے کا مختصر انتظام 1-2 وقت کے لیے رکھا تھا۔ جب میاں بیوی نے کھانا کھایا تو کچھ کھانا بچ گیا، اور طالب علم نے اپنی بیوی سے کہا جو کہ شہزادی تھی کہ اس بچے ہوئے کھانے کو اٹھا کر رکھ دینا، صبح ہمیں ناشتے میں کام آئے گا۔ شہزادی نے بچا ہوا کھانا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور وہ رونے لگی۔ اب رو رہی ہے۔ طالب علم بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس طالب علم نے شہزادی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ مگر شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد طالب علم کہنے لگا کہ میں نے تمہارے والد کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو کیسے سنبھالوں گا۔ میں تو ایک عام سا غریب آدمی ہوں، اور وہ شہزادی ہے، اور وہ محل میں رہتی ہے، میں جھونپڑی میں۔ میرا سوکھا مکھا کھانا اور جھونپڑی اسے کیسے پسند آئے گی؟ لیکن آپ کے والد نے شادی کر کے غلطی کر دی، اور انہوں نے تمہاری خواہشات کو نہیں سمجھا۔ شاید تم کو میرا یہ جھونپڑی اور یہ سوکھا کھانا پسند نہیں آیا، اس لیے رو رہی ہو۔ بالآخر شہزادی نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے جھونپڑی میں رکھا گیا اور مجھے سوکھا کھانا کھلایا گیا، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تیرا رشتہ ایک متقی، پرہیزگار اور اللہ والے سے کر رہا ہوں جو توکل علی اللہ کی دولت سے مالا مال ہے۔ لیکن میں نے یہاں پر آ کر آپ میں توکل نہیں دیکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا اٹھا کر کل کے لیے رکھو۔ جس خدا نے آج آپ کو دیا وہ کیا کل نہیں دے سکتا ہے؟ اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک آدمی بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی غربت یا فقیری شرط نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں۔ خدا حافظ۔ مزید ایسی اسلامی اور سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔